فیملیز آئے ہیں, وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئے ہیں, وہ کبھی انتشار کرے گی؟ کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے, یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے. جی, میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ چند ویژولز ہیں. خبریں تو اور بھی سارے پاکستان سے آ رہی ہیں کہ پشاور میں کیا ہوا. شاہ فرمان ہمارے مین لیڈر, پارٹی کے فاؤنڈر ممبر, ہمارا جو وزیر اطلاعات تھا شوکت یوسف زئی, وہ فاؤنڈر ممبرز, ان کو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پکڑ کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جب وہ روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں آپ نے یہ لوگوں کو اشتعال نہیں دینا, ہم پرامن احتجاج کریں گے. تو وہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے ایک ہی خبریں آ رہی ہیں. وہاں میاں والی میں وہ لوگ بڑے فخر سے وہ جہاز, اس کو جہاز چوک کہتے ہیں, تو وہ جو سیبر جیٹ لگا ہوا ہے بڑے فخر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ ایم این اے جو ہمارے امجد علی خان ہیں, انہوں نے کہا میرے سامنے یہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی چیز تھی کیونکہ وہ جل ہی نہیں سکتا تھا, وہ تو ایلومینیم تھا, انہوں نے کچھ کیا ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے, جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے, ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. اور میں آج جتنی مجھے انفارمیشن ہے, اور میری 27 سال کی پالیٹکس ہے, یعنی میں اس کو کہتا ہوں 27 سال کی انصاف کی تحریک کی جد و جہد ہے, جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ انویسٹیگیشن ہوگی, میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ نکلے گا کیا. مجھے پولیس سے بھی پکڑوا سکتے تھے, میں ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلتا, وہاں پولیس ہی پولیس تھی, وہ پولیس مجھے پکڑ لیتی. ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں تھے, باہر بھی پکڑ سکتے تھے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوں, توڑ پھوڑ کر کے جس طرح اٹیک کیا رینجرز نے, جس طرح لوگوں کو مارا, وکیلوں کو مارا. وہ بیچارہ وہ عملہ تھا, اس کے اندر جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا عملہ بیٹھا ہوا تھا, ان کی مشینیں تھیں, ان کو مارا, مشینیں توڑ دی. ہم کون تھے وہاں؟ کچھ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے, مجھے مارا. اور پھر جس طرح پکڑ کے لے کے گئے, ساری دنیا میں جب اس کے امیجز آنے تھے تو کیا اس کا ری ایکشن نہیں آنا تھا؟ لیکن ری ایکشن شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے کہ پرامن احتجاج. اسد عمر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہے وہ کہہ رہے پرامن, یاسمین راشد کہہ رہی ہیں, اور وہ ادھر شاہ فرمان, ساری جگہ سے لیڈرشپ کہہ رہی ہے پرامن احتجاج. مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ پلان کر کے, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کیسے جل گئی؟ احتجاج تو کہیں اور ہو رہا تھا, ادھر کون پہنچ کے کس نے بلڈنگ جلا دی؟ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ادھر. وہ جو آدمی اشتعال دلوا رہا ہے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر, اور جیسے ہی لوگ اندر جاتے ہیں خود بھاگ جاتا ہے. ان کی تو آپ نادرا کے ڈیٹا بیس میں آپ اس کو پتہ چل سکتا ہے وہ کون آدمی تھا. تو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک ون سائیڈڈ کنٹرولڈ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ مجھے پکڑا, انٹرنیٹ سروسز بند کی, سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول کر لیا, اور کنٹرول میڈیا کے اوپر پہلے سے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے کتنا ظلم کیا. موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے, سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. میں اکیلا جو سپریم کورٹ کے بعد جب مجھے رہا ہوتا ہوں, پہلے مجھے 3 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ جی راستہ ہی نہیں صاف. وہ اگر وہ رات کے 11 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں, حالانکہ فیصلہ 6 بجے آ گیا تھا, میں بیٹھا ہوا وہاں. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری سینئر لیڈرشپ کو پکڑ لیا؟ وہ بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے, ان کو بھی پکڑ لیا. وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم پی ٹی آئی آئین اور قانون کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں, سارے آج جیل میں ہیں, ساری سینئر لیڈرشپ جیل میں یہ چھپی ہوئی ہے. اور پھر کارکنوں کو پکڑ لیا, لیکن کارکنوں کو نہیں صرف پکڑا,
جو بھی سپورٹرز تھے ان کو پکڑ لیا. یعنی یہ انتہا تھی کہ پچھلی اتوار کو ہم نے تحریک انصاف نے ایک کال دی کہ پاکستان کو بچاؤ، آئین کو بچاؤ، پاکستان بچاؤ. اس کے اوپر لوگ اپنے پلے کارڈز پکڑ کے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں. ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. کبھی عورتوں سے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ کس، یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا. پرامن احتجاج، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے. کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا اب وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ورکرز کو کیا کہہ رہی تھی؟ جیو فینسنگ نے کی، وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے. لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں؟ اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا. لوگ نکلتے ہیں، جیل میں سے نکلتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، بیل ملتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے. دیکھیں یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا. اور میں یہ واضح کر دوں، کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے، کچھ قانون توڑ رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے، اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو. ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو، سزائیں دو. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا. اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ؟ وہ کھڑے ہیں دروازوں کے باہر، وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے حال، ٹانگ توڑ دی، بازو توڑ دیا. وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا. ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے. اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے. دیکھیں ہوگا کیا، ذرا آگے کا میں اب سوچتا ہوں نا، میں ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں. اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے، ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں مجھے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب آپ نے ہمارے جو 2 الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے 14 مئی کو، ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخوا کا، پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے، آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا. انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں، ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں. تو غیر آئینی تو ہو گیا کام، نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان، اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے، ہم نے بات چیت شروع کی. وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے، سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا ہے، اکتوبر میں کروانا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں. لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں، نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ہم نیگوشیٹ کیا کریں؟ کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے. ان کو پتہ ہے الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے. سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے، یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے. اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے، تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی، وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا، کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے، سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟
مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے. جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے، جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ تو اب جنرل قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے. 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے. گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے. اچھا اگر وہ جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. ہمارے پروفیشنلز 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شوکت خانم میں تقریباً 10% کنسلٹنٹس. یاد رکھیں ہسپتال، کینسر ہسپتال کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. 10% کہہ رہے ہیں، 5% چھوڑ کے چلے گئے، 5% تیار ہیں چھوڑنے کے لیے. کیونکہ لوگ امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو ملک سے. بیرون ملک پاکستانی کیوں شور مچا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو میں آج اپیل کرتا ہوں ہر وہ لوگ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک آپ نے سنبھالنا ہے، یہ آپ کا بھی پاکستان ہے. فائدہ صرف اگر یہ نیچے بھی چلا جائے گا تو صرف ان کو ہوگا جن کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی، یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ زرداری کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. لیکن جنہوں نے جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ تو سامنے تباہی دیکھ رہے ہیں. مجھے کہہ جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے. میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میری کون سی باہر پراپرٹی رہے گا؟ میں تو سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آیا ہوں. یہ میرا تو گھر ہے، یہ میرا. میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے، اربوں ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. تو میں نے تو یہی رہنا ہے. اور جنہوں نے یہی رہنا ہے، میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. قانون جس ملک کا ختم ہوتا ہے، انصاف کا سسٹم ختم ہوتا ہے، جس ملک میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو آ گیا ہے، جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر کمزور کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور طاقتور جو مرضی چاہے کر لیتا ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نہیں چلنے لگا، یہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا. تو ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے. جو بھی میری بات سن رہے ہیں میری یاد رکھیں، وہ پاکستانی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، جس کو پرائم منسٹرشپ دیکھ لی ہے، اس سے زیادہ پیار عوام کا دیکھ لیا ہے. میں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک راستہ باغے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. وہ شروع ہوگی ہماری فائٹ بیک اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. شکریہ. کتنا ٹائم تھا؟